میرا ایک دوست ہے سعودی عرب کے اندر رہتا ہے، لیکن وہ اصل میں انڈیا کا ہے۔ وہ انڈیا سے ہندوستان سے سعودی عرب کے اندر کمانے کی غرض سے آیا۔ اس وقت وہ غیر مسلم تھا جب آیا، تو اللہ نے اسے ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اسلام لانے کے بعد اہل حدیثوں کے ہتھے چڑھ گیا، اور اہل حدیثوں نے اسے جو بھڑکایا دیوبندیوں کے خلاف۔ میرا اس سے بات چات ہوتی تھی، مسائل پوچھتا تھا۔ میرا خیال میں اہل حدیثوں نے اسے کہا بھئی یہ کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس سے مسائل پوچھنا چھوڑ دو۔ وہ مسائل اب نہیں پوچھتا، ویسے گپ شپ لگا دیتا ہے۔ خیر، اس نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ آپ دیوبندی لوگ کافر ہیں۔ میں نے کہا بھئی کیوں، کوئی دلیل، کیا بات ہے؟ آپ نے میرے اندر کوئی ایسی بات دیکھی ہے؟ کہہ رہا نہیں، آپ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا مانتے ہو۔ میں نے کہا ہاں، وہ تو ہمارے بہت بڑے اللہ والے تھے۔ کہنے لگے انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ میں نے کہا نبوت کا دعویٰ کیسے؟ پھر اس نے مجھے ایک اہل حدیث عالم کا ویڈیو کلپ بھیجا، کہا کہ یہ دیکھو، یہ اہل حدیث کہہ رہا ہے۔ اب اہل حدیث کی میں نے سنی تو اہل حدیث کہہ رہا تھا کہ رشید احمد گنگوہی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور دلیل میں اس نے تذکرۃ الرشید کی عبارت پڑھی۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے حالات لکھے ہوئے اس میں، کہتے ہیں جلد نمبر 2 تذکرۃ الرشید، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 پہ لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میاں اگر کامیاب ہونا ہے تو پھر میری بات مانو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، تب جنت میں جاؤ گے۔ تمہارا جنت میں جانا اور ہدایت پہ ہونا میری اتباع پر موقوف ہے۔ تو دیکھو، یہ تو نبیوں کی اتباع پر موقوف ہوتا ہے جنت میں جانا، یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا نبوت کا دعویٰ اس نے کر دیا ہے۔ بزرگ ہیں یہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، جن کا ابھی میں نے فتویٰ نقل کیا ہے فتاوی رشیدیہ میں کے حوالے سے، یہ دعویٰ نبوت کا کس طرح سے کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو، اس طرح سے ان کو الوہیت کے درجے پہ رکھا گیا۔ ہاں، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ایمان اور عقیدے اور تعلیمات جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بتائے۔ اب آئیے ذرا ان کا سنیں، رشید احمد صاحب گنگوہی کا۔ یہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور بقسم کہتا ہوں، یعنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میری اتباع پر۔ نستغفر اللہ۔ آج تک امت دلیل، حوالہ تذکرۃ الرشید جلد 2 صفحہ نمبر 17۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تذکرۃ الرشید میرے پاس بھی ہے، جلد نمبر 2 واقعی صفحہ نمبر 17 پہ لکھی ہوئی ہے یہ بات، لیکن اس کے نیچے اسی صفحہ نمبر 17 کے اینڈ میں ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے، اس کی تشریح، یعنی اس کا مطلب ان باتوں کا یہ ہے کہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کامل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامل تھے۔ اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ میں جو کہتا ہوں بعین ہی دین کی بات کرتا ہوں، پک ڈنڈیوں پہ نہیں چلتا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بیان کرتا ہوں، پیغمبر کی حدیث کو بیان کرتا ہوں، اللہ کے فرمان کو بیان کرتا ہوں، لہذا تم اور مولویوں کی بات مت مانو، میری مانو۔ مطلب ان کے دور میں اور بھی لوگ تھے جو پگڈنڈیوں پہ چلتے تھے۔ حضرت نے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا میاں ان کے پیچھے نہیں، اگر کامیاب ہونا ہے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، لہذا پھر تم کامیاب ہوگے۔ جس طرح میں کہتا ہوں مثال کے طور پر میرے خلاف کوئی مولوی تقریر کرے، وہ بدعات کی طرف بلائے اور میں توحید کی طرف بلاؤں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاؤں، تو میں یوں کہوں گا میاں جنت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ کیا مطلب اس کے پیچھے نہیں؟ تو کیا میں کافر ہو گیا؟ میں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہی بات رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اور نیچے اس کی تشریح بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس بیچارے نیو مسلم کو کیا پتا کہ اس کے دلوں میں کیا ہے، وہ تو بیچارہ یہی سمجھ رہا ہے۔ لیکن خدا کی قسم، اس جیسے لوگ جو اولیاء اللہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ سے بڑا ولی کوئی نہیں اس صدی کا، لیکن ان کے خلاف اتنی بڑی بات،
ان کو مرنے دو ذرا، فرشتے کان پکڑوا کر ان کی چترول کریں گے، دیکھنا۔